عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی اور تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی الہی خیر گردانی بھاگے شاہ جیلانی اور نبوت تیرے گھر کی ہے امامت تیرے گھر کی ہے شہادت تیرے گھر کی ہے ولایت تیرے گھر کی ہے اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی بہر صورت ذمہ داری سے بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے رحم کر فضل کر مجھ پر تو اے سیرت حسن ثانی الہی خیر گردانی بھاکے شاہ جیلانی شہ نشین پہ تشریف فرما سرزمین دکن کی ایک عظیم الشان خانقاہ کے روح رواں صاحب سجادہ تقدس معاب حضرت سید محمد الحسینی سجادہ نشین بارگاہ حضرت چندہ حسینی قدس اللہ سرہ العزیز اور ایک ایسی بارگاہ کے نمائندہ سجادہ جس بارگاہ کی مسند خلافت پر جب سجادہ بیٹھا تو کوئی اور نہیں جنہوں نے ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کیا وہی جانشین غوث اعظم میرے اور تمہارے آقا سرکار لاابالی نے جس کے سجادے کی سند پر اپنی مہر ثبت کی آج سے 400 سال پہلے کتنے اسی بارگاہ کے سجادے یہاں پر حضرت سید مقبول بادشاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے میں آپ کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس محبت کو نسل در نسل صبح قیامت تک سلامت اور خانوادہ مصطفیہ کی نہایت ہی انتہائی قابل قدر و قابل احترام شخصیت ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد کے بڑے بھائی تقدس معاب حضرت علامہ سید محمد مجتبیٰ قادری الموسوی حمید بادشاہ صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں جتنے سادات کرام ہیں شہزاد غوث اعظم کے خلفاء ہیں اور شہزاد غوث اعظم کے مریدین ہیں اور جتنے سلاسل کے لوگ یہاں جمع ہیں
میں ان سب کا دل کی امیر گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل ماشاءاللہ 2 خطابات سنے اور مجھے یقین ہے نقی پاشا کا بھی سنا، حسنی پیر کا بھی سنا، حسین بابا نے بھی کلام سنا، سبتین بابا رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار وہ بھی تقریر کریں گے۔ اب اتنے خطابات کے بعد آپ حضرات کی پیاس تو بجھ گئی ہو؟ نہیں، چلے ماشاءاللہ۔ اچھا، گرمی زیادہ ہے تو پیاس بھی زیادہ لگے، تو یہ موسم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی پیاس باقی ہے۔ اسی پیاس کی سیرابی کے لیے یہ نبی کا گھرانہ 1400 سال سے خود پیاسا رہ کر اپنے گلے کو کٹایا ہے، لیکن ہم نے نبی کی امت کی تشنگی کو دور کرنے میں کبھی کوئی کمی نہ کی تھی، نہ کی ہے، نہ صبح قیامت تک کریں گے۔ امت کا تو یہ حال ہے کہ نبی کے نواسوں کو کربلا میں 3 دن پیاسا رکھ کر کاٹا ہے، ذبح کیا ہے، تکلیفیں اذیتیں دی ہیں، لیکن ذرا نبی کے گھرانے کی شان تو دیکھو، اور اس نبی کے گھرانے کی سخاوت دیکھو کہ ہے کوئی ایسا سخی گھرانہ جو پیاسا رکھ کر کاٹنے والوں کو شربت پیش کرتا۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ حسین کا گھرانہ ہے، یہ علی کا گھرانہ ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ کا گھرانہ ہے۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے نبی دیا تو نبیوں کا سلطان، اور پیر دیا تو ولایت کا سلطان عطا فرمایا۔ اور یقیناً یہ خانقاہ قادریہ موسویہ ہے، اور اس کا فیضان 4 صدیوں سے چل رہا ہے، صبح قیامت تک چلے گا۔ یہی وہ خانقاہ ہے سرزمین دکن کی جہاں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی خیرات بانٹی جاتی ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے تو علی شیر خدا کے در کی خیرات بانٹی جاتی ہے، اور جب رجب کا مہینہ گزر کر شعبان کا مہینہ آتا ہے تو غوث اعظم پیران پیر کے در اقدس کی خیرات غوث اعظم کی اولاد 400 سال سے لٹا رہی ہے، تم لوٹ رہے ہو۔ آج ملک کے طول و عرض سے ہر طرف سے خانقاہ موسویہ میں غوث اعظم کے دیوانے حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم مظہر علوم حیدر کرار، پرتبہ حسن و جمال حیدر کرار، شبیہ غوث اعظم، شہزاد غوث اعظم، خطیب دکن، قاطع وہابیت و خارجیت و ناصبیت، جس نام سے میرے پیر کو پکارو وہ نام میرے پیر کو زیب دیتا ہے۔ مظہر علوم حیدر کرار سے شروع، بھئی پیران پیر کا جشن ہے تو پیر سے ہو کر پیران پیر تک پہنچو، اور جو پیر کا نہیں وہ پیران پیر کا نہیں۔ مظہر بولو علوم حیدر کرار، ہم نے جو سرکار کے نام کے ساتھ یہ لکھا تو جلنے والے پیر کی حیات میں بھی جلتے تھے اور پیر کی وفات کے بعد بھی جل رہے ہیں۔ وہ کیسے تھے کہ حضور کا آخری زمانہ ہے، میرے اور آپ کے نبی۔ ایک علمی نکتہ پیش کر آگے بڑھو تو نبی نے فرمایا صحابہ کے درمیان، حیاتی خیر لکم، کہا میری حیات تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ صحابہ خوش ہوئے، بھئی حضور ہیں تو خیر ہی خیر، حضور ہیں تو نعمتیں ہیں، حضور ہیں تو قرآن ہے، سب کچھ نبی کی وساطت سے مل رہا ہے۔ جب صحابہ بہت خوش ہوئے حضور نے کہا وفاتی خیر لکم، میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث۔ اب ذرا سوچو، صحابہ نے جب یہ سنا کہ مماتی خیر لکم،
وفاتی خیر لکم، میری موت بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ صحابہ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، ہچکچی بن گئی، ادھر سے ادھر لوٹ رہے ہیں، داڑھی کے بال لوچ رہے ہیں، گریہ گزاری کر رہے ہیں۔ کسی نے ہمت کی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا رہنا تو خیر کا باعث ہے، آپ کا جانا خیر کا باعث کیسے ہے؟ آپ ہیں تو سب ہے، سارے نظارے آپ کے ساتھ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء کی یہ جو قطاریں ہیں، آقا یہ ساری نعمتیں ہیں، آقا یہ ساری رحمتیں ہیں، آقا یہ ساری برکتیں ہیں، آقا یہ ساری رفعتیں ہیں، آقا یہ ساری برکتیں ہیں، آقا یہ بلندیاں ہیں، آقا یہ سرفرازیاں ہیں، آقا یہ کامیابیاں ہیں، آقا یہ کامرانیاں ہیں، دنیا کی خیر ہے، آخرت کی خیر ہے۔ حضور آپ ہیں تو سب ہے، آپ نہیں تو کچھ نہیں۔ میرے نبی نے کہا گھبراؤ مت، میری موت بھی تمہارے خیر کا لیا باعث ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی وفات خیر کا باعث کیسے ہوگی؟ تو حضور نے کہا جب تک ہوں دیتا رہوں گا، تم مانگتے رہو گے، میں لٹاتا رہوں گا۔ اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا رہے گا، میں تقسیم کرتا رہوں گا۔ اے میرے امتیوں، گھبرانا مت، جب چلا جاؤں گا تب بھی تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا۔ اللہ فرشتے کو مقرر کرے گا، ہر جمعرات کو وہ فرشتہ تمہاری حاجتوں کو لے کر میرے پاس آئے گا۔ میری امت جو جو مانگے گی وہ عطا کرتا رہوں۔ اب کیسے ملے گا؟ جا رہا ہوں، علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، علی کے پاس آ جاؤ، اسی لیے کہ تمہارے نبی کے پاس جو کچھ ہے، نبوت اور رسالت کے علاوہ مصطفیٰ نے وہ سب کچھ علی مرتضیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے دینے میں نبی کو کوئی کمی کی؟ بولو، وہابی کا عقیدہ نہیں، سنی کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں کی۔ جب اللہ نے کمی نہیں کی نبی کو دینے میں، تو نبی نے بھی کوئی کمی نہیں کی علی کو دینے میں۔ جو کچھ نبی کو ملا، نبی نے وہ سب کچھ علی کو دے دیا۔ اب دیکھو خانقاہ مصویہ میں یہ جو علی 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 کیا جاتا ہے، خارجی اور ناصبیوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بھئی غوث اعظم کا ذکر ہے، غوث اعظم کی بات کرو۔ میں نے کہا بابا ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو غوث اعظم کیا کرتے تھے۔ اور کیوں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ میرے نبی کے چچا کے بیٹے، سید المفسرین۔ اب توجہ سے سنو، میں شروع سے آ رہا ہوں اور تیزی سے آؤں گا، پتہ ہے بہت دیر ہوئی ہے، اور یہ مجمع غوث کے دیوانے کھلانے والے ہیں۔ اب شروع سے آئی، ابتدا سے آئی کائنات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے ابن چچا زاد بھائی سے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، تجھے پتا ہے کہ آدم کے بننے سے 2000 سال پہلے، کتنے؟ 2000 سال پہلے اللہ نے 2 نور پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 2 نور، اور دونوں کو ایک دوسرے کے بالمقابل رکھا۔ یہ نور اس نور کو دیکھتا اور یہ نور اس نور کو دیکھتا۔ 2000 سال، اور یہ 2 نور تھے تو پھر دونوں عبادت میں بھی رہتے۔ اس کی الگ تفصیلات حدیث میں آتی ہیں، لیکن یہ جب 2 نور پیدا ہوئے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہزاروں سال کا عرصہ گزرا، تو یہ 2 نور ہی تھے، یہ 2 نور ہی تھے جو آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کی استعانت، مدد اور خدمت کیا کرتے۔ اب بھائی دیکھو، آدم علیہ السلام آئے کہ نہیں آئے؟ حضور نے فرمایا کہ آدم کو جب مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ نے نور محمدی کو حکم دیا کہ اے نور محمدی جا آدم کی مدد کر کر آ۔
300 سال ہو گئے، توبہ قبول نہیں ہوتی، اے نور محمدی جا آدم کی توبہ قبول کروا کے لا، تو جائے گا تو کہے گا تو آدم کی توبہ قبول ہوگی، اے نور محمدی جا، اور جا کر نوح کے سفینے کو نجات عطا فرما کرا، جودی پہاڑی کے کنارے پر لگا کرا۔ اب یہ تفصیلات میں لفاظی کرنا رہے، ہر پیغمبر آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، ابراہیم آگ میں بچے تو میرے نور، نبی کے نور کی بولو وجہ سے، اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلی وہ میرے نبی کے نور کی وجہ سے، موسیٰ کے تکلم میں میرا نبی جلوگر ہے، سلیمان کی حکومت میں میرا نبی جلوگر ہے، داؤد کے لہن میں میرا نبی جلوگر ہے، عیسیٰ کی معجزات میں میرا نبی جلوگر ہے، جدھر دیکھو نبی جلوگر۔ اب تمام انبیاء کے لیے نور محمدی اور ولایت آدم کی امت میں بھی رہی ہے، ولایت نوح کی امت میں بھی رہی ہے، ولایت موسیٰ کی امت میں بھی رہی ہے، ولایت سلیمان کی امت میں بھی رہی ہے، اور سلیمان کی ایک امت کے ولی کے طاقت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ ایک ایگزامپل زیادہ نہیں دوں گا، ایگزامپل دینے لگوں 1,24,000 میں سے ایک 800,000 انبیاء کے تو دے سکوں گا، پیر کی نالین کا صدقہ ہے، مگر زیادہ بات کو طوالت نہیں۔ اب سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی ذات کو پکڑ بیٹھے ہیں ایسے دربار میں اور کہا، یہی کیا کر رہے ہو، خاموش بیٹھو، یہ لڑکے تم سے کہہ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سلیمان کتنے بڑے پیغمبر ہیں، ہیکل سلیمانی آج بھی رکھا ہے، یہودی تڑپ رہے ہیں، مل جائے تو دنیا پہ حکومت کریں، بیت المقدس چاہتے ہیں، مسجد اقصی چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی مل جائے، ساری دنیا پہ آج پھر حکومت ہو جائے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا خواب ہے وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے، اب اتنی بڑی طاقت ہے، یہودی پہلے ہی اتنے بڑے طاقتور ہیں، لیکن آج بھی مسلسل جد و جہد کہ جو سلیمان کا تخت تھا، جو سلیمان کے تبرکات ہیکل سلیمانی مل جائے، اب وہ سلیمان جو اپنی ساری امت کو لے کر ہوا میں اڑ جائیں، وہ سلیمان کا دربار سجائے۔ سلیمان نے کہا، قرآن کہہ رہا، قرآن اپنی زبان میں ترجمہ کر ترجمانی کے ساتھ کہا، کون ہے میری امت میں جو ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے؟ ایک اٹھا کہا 24 گھنٹے میں لا لوں، کہا نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ دیکھو تیور، دیکھو نبی کے، سلیمان کے تیور دیکھو، کہا اس سے جلدی لائے تو کہا اگلی نماز سے پہلے، تو کہا نہیں اس سے جلدی، ایک اٹھا، قرآن کہتا ہے اٹھا، کہا اے نبی مجھے اجازت دو، تو کہا جا تجھے دی، کتنی دیر میں لائے گا؟ تو کہا آنکھ کے جھپکنے سے پہلے۔ کیا کہا؟ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے، تو کہا چل جا لے کر آ، گیا لے کر آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ گیا اور لے کر، عندہ علم الکتاب، اللہ کہتا ہے اس کے پاس کچھ زیادہ ایسی بڑی پاور نہیں تھی، کتاب کا علم، اور کتاب کو صرف قرآن نہیں۔ علماء کی توجہ، قرآن نہیں، ابھی تو قرآن کو آنے ہزاروں سال باقی ہے، ابھی قرآن آیا نہیں، قرآن ام الکتاب، جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرا نبی، ویسے ہی کتابوں میں سب سے افضل قرآن۔ ابھی افضل کتاب کے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کے، اور وہ 4 میں سے بھی ایک کتاب نہیں، توریت، زبور، انجیل بھی نہیں، اس سے بھی پہلے کی کوئی کتاب ہے، توجہ ہے، توجہ، اس سے بھی بہت پہلے کی کتاب، ایک صحیفہ جو کبھی اترا تھا، سلیمان کا امت، ایک عالم، اللہ کہتا ہے عندہ علم الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کی طاقت کا یہ عالم
کہ ملکہ سبا کا تخت ہزاروں میل سے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہ کون تھا؟ نبی تو نہ تھا، بولے عبداللہ شاہ، نبی نہیں تھا تو کیا تھا؟ ولی۔ بولو، ولی تھا۔ کیا تھا؟ ولی تھا۔ اب جتنے انبیاء کے امت کے اولیاء نے کمالات دکھائے ہیں، ان کے لیے بھی تو کوئی نور چاہیے، ان کے لیے بھی تو کوئی طاقت چاہیے، ان کے لیے بھی تو کوئی پشت پناہی والا چاہیے، ان کے سر پر بھی کوئی ہاتھ رکھنے والا چاہیے۔ نبیوں کو مدد کی ضرورت پڑی، اللہ نے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے غوث اعظم تک، جب جب قیامت تک ولیوں کو سہارے کی ضرورت پڑے گی، اللہ نے ایک نور پیدا کیا اور اس کا نام رکھا علی مرتضیٰ۔ نعرے نہیں، کیا نام رکھا؟ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبیوں کی مدد نبی آخر الزمان کرتے رہے اور ولیوں کی مدد اب کرتے رہے۔ اب کب تک؟ ٹاپک پہ آئیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کیا کہتے ہیں پتہ ہے کہ مجھ سے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ، اللہ نے دو نور پیدا کیے اور ایک رسالت اور نبوت کا مرکز مبدا بنا ڈالا اور دوسرے کو ولایت کا مبدا اور مرکز اور محور بنایا، اس کا نام علی رکھا۔ اب کیا ہے؟ نبوت کے کارخانے کے جو امور ہیں یہ سارے نبی کے قلب پر اترتے رہے، یہ سارے نبی کے نور کے قلب پر اترتے رہے، اور ولایت کے جتنے امور تھے اللہ نے سب سے پہلے ان کو القاء کیا تو علی کی ذات پر۔ اب تیزی سے آگے بڑھے، علی نے اس کو القاء کیا امام حسن کے نام، امام حسن نے یہ عطا کیا امام حسین، امام حسین نے یہ عطا کیا امام زین العابدین، امام زین العابدین نے یہ جو القاء ہے ڈائریکٹ، آپ نے سنا نا حسنی پیر سے کیا سنا؟ لوح محفوظ دیکھ کر کیا کہا؟ میں چاہوں تو لکھ ڈالوں، لکھا نہیں ہے تو عبد القادر بولو لکھ سکتا ہے۔ اس راز کی بات کر رہا ہوں، اس پاور کی بات کر رہا ہوں، اس اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے علی کے قلب پر وہ طاقت، وہ قوت، وہ اختیار کو ودیت فرمایا، پھر امام حسن کو ملا، امام حسین کو ملا، امام حسین سے باقر العلوم امام باقر کو ملا، باقر العلوم امام باقر سے امام جعفر آ گئے۔ یہاں نام لکھا ہوتا ہے رقعے میں غوث پاک کے نام کے ساتھ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی الجعفری والجیلانی الجعفری۔ لوگوں نے کہا یہ جعفری کیوں؟ یہ تو حسنی ہے، جعفری بیچ میں کیسے؟ میں خود حیرت تھا، میں خود برسوں سے حیرت، لیکن یہ میرے پیر کا فیضان ہے۔ جب پوچھا بابا یہ جعفری کیسے؟ حیات میں تو ہمت نہیں ہوئی، میں نے کہا وفات کے بعد ہی پوچھو۔ تو القاء فرمایا، یہ راز ہے، میں نہیں سمجھتا آج تک آپ نے کہیں سنا ہوگا، آج سن لیں۔ سلونی کہنے والے کی اولاد ہوں اور علم لدنی ہمارے خاندان کا خاصہ، علی سے لے کے شاہ موسیٰ تک، شاہ موسیٰ تک میرے بابا تک، اور ان کی خیرات میں علم لدنی خانوادہ موسویہ کا ورثہ ہے، چلا آ رہا ہے، صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ الجعفری کیوں؟ حدیث رجب آتے ہی کھلبلی ہو جاتی، پریشان، ارے یہ مت کرو وہ مت کرو۔ بیٹا امام سے پوچھو کہ امام نے نیاز کیوں کی؟ کیوں؟ وفات کا دن نہیں ہے، کیا کہا؟ امام نے فاتحہ کرائی، تحدیث نعمت، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر۔ تو جب نعمت ملی امام کو، کیا ملی؟ غوثیت کبریٰ،
غوث تمام اولیاء میں سب سے بڑے اسٹیشن کا نام ہے۔ نقبہ ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، نجبہ ہے، اقطاب ہے، ان سب پر ایک غوث، اور ان تمام غوثوں پر، اغواط پر ایک غوث جسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو نبی کی آل میں غوثیت کبریٰ، کون سی غوثیت؟ سب سے بڑی غوثیت کسے ملی؟ غوث اعظم۔ اس سے پہلے امام جعفر صادق کو، جب امام جعفر صادق کو ملی تو امام نے نیاز کا اہتمام کیا، کہا میرے نانا کی امت کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اور سب کو کھلایا پلایا۔ امام جعفر صادق نے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امامت تو منتقل، مجھے بھائی غور سے سنیں، امامت منتقل ہوتے رہی، لیکن غوثیت کبریٰ کو امام جعفر نے اپنے پاس محفوظ رکھا، اس وقت تک رکھا جب تک عبد القادر جیلانی بغداد میں پیدا نہیں ہوئے۔ جیلال میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، الجعفری کہلانے کی وجہ یہ کہ غوثیت کبریٰ اٹھا کر رکھی۔ کس نے؟ امام جعفر نے۔ تو غوث پاک نے کہا غوثیت کبریٰ اسی لیے کہ امام جعفر کے بعد امام موسیٰ آئے، امام علی رضا آئے، امام نقی آئے، امام تقی آئے، امام عسکری آئے، بے شمار امام آتے رہے، امامت چلتی رہی، اور امام جعفر صادق کے بعد غوثیت کبریٰ رہی۔ تو یہ غوثیت کبریٰ کا فیضان سارے اماموں کو ملتا رہا، رکا نہیں، لیکن منصب کسے کہتے ہیں؟ منصب امام نے اٹھا کے رکھا۔ کیوں؟ میرے دادا، بڑے دادا حسن مجتبیٰ کا پوتا آئے گا، عبد القادر اس کا نام ہوگا، یا اسے دی جائے۔ غوث پاک کو مل گئی۔ اب چلے غوث پاک کی بارگاہ کہ پیران پیر، یہ غوثیت کبریٰ کا جو سلسلہ ہے، ولایت کے سارے معاملے سب سے پہلے علی کے قلب پر، علی سے نکل کر حسن کے قلب پر، حسن سے نکل کر حسین کے قلب پر، وہاں سے زین العابدین کے قلب پر، وہاں سے باقر کے دل پر، وہاں سے جعفر کے دل پر، جعفر سے آپ کے پاس، جعفر سے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس تو صبح قیامت تک آپ کے پاس، جب تک امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے، میرے دادا غوث اعظم دستگیر اس منصب پر فائز ہیں۔ اب کیسے فائز ہیں؟ دیکھو کیسے فائز ہیں۔ ہم نے پوچھا، در الدارین میں سرکار غلام علی قادری نے لکھا کہ جب غوث اعظم دستگیر سے پوچھا کہ آپ کا یہ جو مقام ہے، یہ جو رتبہ ہے، یہ جو شان ہے، یہ جو عظمت ہے، پیران پیری ایسے ہی نہیں ہے، ہمیں ذرا بتائیے تو صحیح سرکار کہ یہ منصب ملا کیسے، یہ مقام ملا کیسا؟ تو در الدارین میں لکھا ہے، یوم بیساخ دنیا بننے سے پہلے اللہ نے عہد لیا، سب سے عہد لیا، جب غوث اعظم کی روح مبارک موجود، کہاں ہونا چاہیے؟ نبی ہے ولی ہے؟ بولو، نبی ہے ولی ہے غوث پاک؟ ولی ہے نا، نبی نہیں۔ ادھر سے نکلتی ادھر جا کے ٹھہر جاتی روح مبارک، پھر فرشتوں کا کام ہے نا، دے آر آن جاب، ڈیوٹی ہے ان کی۔ تو یہ فرشتے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو پیچھے کر کے تھوڑا کھول دو، پیچھے کر کے کھول دو، گرمی بہت ہو رہی ہے۔ فرشتے آگے بڑھ کے ہٹ جائیے، آپ ادھر آئیے۔ آپ دیکھے ہوں گے ذرا سیدہ وغیرہ آگے تھوڑے مولویوں کو بڑا پریشانی ہو جاتی ہے، سید صاحب آپ ادھر آ جائیے۔ ارے بولا بابا تیرے باپ کی یہ جگہ ہو، منصب تو سیدوں کا ہے، منصب علماء نے، فقہاء نے، سب نے کہا سیدوں کا ہے۔ تو فرشتے بھی ایسے آئے، اور ادب چونکہ معانی تھا، کہنے لگے آپ ادھر جائیے، آپ ادھر جائیے۔ ادھر عاطف غیبی سے صدا آئی، اے ملائکہ، یہ کیا لگا رکھا؟ بتائے وہ کون ہے؟ فرشتوں کو تو پتہ ہے نا۔ تو کہا مولا یہ انبیاء کی فہرست میں تو نہیں ہے، یہ انبیاء کی فہرست میں تو نہیں ہے، اولیاء کی ہے، لیکن یہ صف میں انبیاء کی آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو عاطف غیبی سے صدا آئی ہے، فرشتوں یہ نبی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ نبی آخر الزمان کا جانشین ہے، اور یہ نبی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اس سے ایسا کام لوں گا جیسا کام میں نے نبیوں سے لیا ہے۔
نبیوں کو میں نے دین کو زندہ کرنے بھیجا ہے، یہ بھی دین کو زندہ کرے گا، اور کوئی عام دین کو زندہ نہیں کرے گا۔ وہ دین جس پر ساری دنیا کی نعمتوں کو ختم کیا جائے گا، دین محمدی جو خالص اور مکمل اور اکمل دین ہے، اس دین کو زندہ کرنے والی ذات یہ عبد القادر ہے، جسے ہم نے محی الدین کا لقب عطا کیا۔ غوث پاک آئے، چلے گئے۔ چند باتیں پیرانے پیر کے حوالے سے، پیرانے پیر کے حوالے سے دیکھیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کب سے نبی کے ساتھ ہیں؟ بھائی مجھے بھائی ہیں، رفیق بھائی ہیں، یہاں خواجہ علیم الدین ایک آئے وہاں بیٹھے ہیں، وہ آئینوں کی ٹوپی پہن کے 40 سال پرانے ہو رہے تھے۔ کتنے؟ حسنین پاشا صاحب، شبر پاشا صاحب، سب کو گود میں لیے، میرے کو چھوڑ کے سمجھتا ہوں 38-40 سال ان اٹھ کے ڈریے، اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ یہ خواجہ علیم الدین قادری القاظمی تشریف رکھیے، دیکھ لیے نا سو، اب اتنے پرانے ہیں، 40 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، تو جو جونیئرز ہیں ان کو دیکھ کے ذرا ادب کرتے نہیں کرتے؟ حضور کا ارشاد ہے نا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بیٹا بیٹھ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھو، نبی کے ساتھ تو ہر ولی نبی کے ساتھ ہے، لیکن غوث جلی نبی کے ساتھ کب سے ہے؟ یہ سوال ہے کہ قرب جو تقدم ہے، مراتب کا جو پوزیشن ہے، وہ سینیارٹی کی بیسس پر ہے۔ اب سرکار پیرانے پیر کب سے ہے، اور میں ہندوستان میں رہتا ہوں، اور یہ ہندوستان خواجہ کا ہے، اور میں کسی مولوی کا محتاج نہیں ہوں، کسی مجدد کے کتاب کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کی حاجت نہیں ہے۔ اس مولوی نے کیا لکھ مارا ہے وہ اسے مبارک ہو۔ غوث اعظم کے بارے میں کسی اور سے نہیں پوچھوں گا، میں اسی سے پوچھوں گا جس کے ملک میں رہتا ہوں، میں اسی سے پوچھوں گا جس کی میں رعایا ہوں، میں اسی سے پوچھوں گا جو میرا شہنشاہ ہے، میں اسی سے پوچھوں گا جو میرا بادشاہ ہے، وہ جو میرا خواجہ ہے۔ چلو اجمیر چلو، غوث اعظم کا مقام، غوث کا مقام خواجہ معین سے پوچھتے ہیں، کس سے؟ ہند الولی سے پوچھتے ہیں، عطائے رسول سے پوچھتے ہیں، اور وہ پوچھنا کس کے ذریعے؟ دکن میں ایک اور بڑا نام، شہباز دکن، وہ نہیں جو حال میں مر گیا، حساب دے رہا ہوگا، نبی کی حال کی توہین کرنے کا بھگت رہا ہوگا۔ اگر کشف القبور ہے تو دیکھو، آج بھی جاؤ شہزادے غوث اعظم کی مرقد پر سر ٹیکو، معافی مل جائے گی۔ شہباز دکن، بندہ نواز، ارے بولو، گیسو دراز۔ دیکھو امام حسین کی شان میں ایک ربائی ہے، غریب نواز کی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی پناہ سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ مشہور ہے نا، کوئی ربائی آئی اس کے برابر آج تک؟ کتنے لکھنے والے لکھے گئے؟ محرم آیا تو سب سے پہلے یہی ربائی پڑھی جاتی ہے۔ ایک ربائی اور ہے جو قادریوں میں اتنی مشہور ہے کہ وہ ربائی نہیں، ہمارا وظیفہ ہے، اور وہ لکھنے والا کوئی قادری نہیں، وہ غریب نواز کا جانشین سید محمد الحسینی بندہ نواز ہے، چودر آ جائے۔ کیا کہا؟ یا خطب یا غوث اعظم، بولو، یا خطب یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر، بندام درمان دام، جستو ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا، سائل میں آفتاب، خاطر ناشاد را کن شادیا پیرانے پی۔ خاطر ناشاد، یہ کس نے لکھا؟ بیٹھ جا، کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ بندہ نواز گیسو دراز۔ اب بندہ نواز کی ایک کتاب، علماء چونک جائیں گے آج جو نکتہ بیان کر رہا ہوں پیر کے فیضان سے، چونک جائیں گے، جو میں خود چونک گیا۔ میں چونکہ پڑھ رہا ہوں، میرے پیر نے یہ القاء کیا،
اور القاء غوث اعظم کے قلب پر ہوتا تھا، ہوتا رہے گا، ان کی اولاد کے قلب پر بھی ہوتا ہے۔ فکر کی بھائی پیر صاحب دھوم مچا دے رہے ہیں 20 منٹ تقریر، اب تو نقیب بادشاہ، اس کے بعد اب انشاءاللہ قوسن بابا بھی کریں گے، سبتن والا، میں بولوں تو کیا بولوں، کچھ تو بھی ہونا نا نیا۔ یہ تو مریداں بولتے وہی سرکار پرانے باتیں سنا کے بڑھا دی، اور میرے پیر میرے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے بولتے تھے بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں، اسی لیے کہ تو جب سناتا نہیں سناتا۔ تو میں نے قدموں کو پکڑ کر کہا تھا کہ بابا یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ سب آپ کا فیضان ہے، یہ میرا نہیں ہے، آپ کو آپ کے باپ دادا کا فیضان ملا، مجھے میرے باپ کا فیضان ملا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ نے سارا فیضان ایسے سمیٹ لیا۔ حیدر کرار کا فیضان میرے پیر نے سمیٹ لیا، اہل بیت کا فیضان میرے پیر نے سمیٹ لیا، غوث اعظم کا فیضان میرے پیر نے سمیٹ لیا، سرکار لاہوری کا فیضان میرے پیر نے سمیٹ لیا، شاہ موسیٰ کا سارا فیضان میرے مرشد نے سمیٹ لیا، اور ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے وہ سارا فیضان میرے پیر نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ میں منہ کھولنے کے قابل نہیں تھا، مجھے بولنا سکھایا ہے تو نظر ڈال کر سکھایا۔ یہ میرے پیر کا فیضان ہے، یہ میرے پیر کا فیضان ہے۔ اب سنو، بندہ نواز سرکار کی ایک مشہور کتاب، اس کا نام ہے خزینۃ الاسماء۔ کیا ہے؟ خزینۃ الاسماء، اسماء کا ناموں کا خزانہ۔ کس کے نام؟ اللہ کے نام۔ کون سے نام؟ اسم اعظم، جس کے ذریعے دعا کی جائے۔ کون سے نام؟ نبی کے نام۔ کیسے نام؟ جس کے ذریعے دعا کی جائے قبول ہو جائے۔ کس کے نام؟ حیدر کرار کے نام۔ کون سے نام؟ جس کے ذریعے دعا کرو قبول ہو جائے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے بندہ نواز چند ناموں پہ آتے ہیں۔ 105 نامہ لکھے کتنے؟ اور لکھنے والے کون ہیں؟ بندہ نواز سرکار نہیں ہے، میرا خواجہ ہے۔ غریب نواز کون؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے۔ تم 11 نام پڑھتے ہو قادری ہو کر، تم 11 نام پڑھتے ہو، میرے خواجہ نے غوث اعظم کے 105 ناموں کا ورد کیا ہے۔ وہ کتاب چھپے گی اور ہر قادری کو ملے گی، اور اس میں ایک نام پر جب میں آیا کروں کہ میری روح کانپ گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، میں میرے مقدر پر کتنا ناز، میرے پیر زمین پر نہیں، میری روح کی اتنی فرت بسرت میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ لکھنے والے غریب نواز ہیں، وہ لکھتے ہیں، خواجہ ہند الولی وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ السلام علیکم یا ارسل روحہ، دیکھو السلام علیکم یا من ارسل روحہ فی یوم بدر و حنین۔ کیا کہتے ہیں؟ اے عبد القادر تم پہ سلام، اے عبد القادر تم پہ سلام۔ تم کون؟ تم وہ جس کی روح نبی کی خدمت میں بدر حنین کے معرکوں میں تھی۔ اللہ یا من ارسل روحہ فی یوم بدر و حنین، اے وہ عبد القادر جس کی روح محمد عربی کے ساتھ اس وقت تھی جب اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر لڑا جا رہا تھا، جسے اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کہا ہے۔ میں نے پوچھا عالم خیال میں، یا غوث مجھے بتائیے آپ کا کیا کام تھا وہاں؟ غریب نواز کہتے ہیں یا من ارسلہ یا من ارسل روحہ فی یوم بدر و حنین، اے عبد القادر آپ وہ جو بدر کے معرکے میں جس کی روح نبی کے ساتھ۔ توجہ ہے آپ کی، بدر کے معرکے کی ایک سب سے بڑی فضیلت سنو، بیٹھ جاؤ جائیں، بیٹھ جاؤ، کسی کو آنے دو۔ بدر کے معرکے کی آخری بات کہہ رہا ہوں، بدر میں کتنے تھے؟ 313، ادھر 1000، اور ادھر نہتے، ادھر تلواریں، سواریاں ادھر نہیں ادھر سواریاں امبار، یہاں بھوکے پیاسے، تیر نہیں تلوار نہیں، جس مال لینے گئے تھے، جنگ کا اعلان آ گیا، اللہ نے کہا جنگ کر،
میرے محبوب جنگ کرو کامیابی عطا کرو. جنگ کرو. کیا کہا؟ بولو جنگ کرو. جنگ ہوئی, نقشہ بدل گیا. بھائی ادھر 1000 ہیں, ادھر 313 ہے, ادھر تلوار ہتھیار ہے, ادھر نہتے ہیں. میرے نبی سجدے میں تھے. علماء کی توجہ, خلفاء کی توجہ, مشائخ کی دعاؤں کے ساتھ میرے نبی سجدے میں گئے. کہا یا اللہ, آج اگر تیرے نبی کو, تیرے محبوب کو شکست ہو گئی, تیور دیکھو, اگر آج ہار ہو گئی تو روئے زمین پر آج کے بعد کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں ہوگا. اللہ نے جب نبی کی دعا کو سنا تو اللہ نے کہا اے فرشتوں جاؤ. قرآن کہتا ہے نا, کیا آیت ہے؟ آلاف من الملائکہ. کتنے؟ 70,000. کتنے؟ ایک روایت میں 1,000, 5,000. ان کے پیچھے اور فرشتوں کی تعداد 5,000 ملائکہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ حضور کی مدد, اعانت, نصرت کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کون؟ قرآن کہہ رہا ہے. اب سنو میرے غوث کیسے آ گئے. بدر کے معرکے میں ابھی دنیا میں آنے 600-500 سال باقی ہے, 450-500 سال باقی ہے. نبی کے ساتھ غوث اعظم کی روح کیسے آ گئی؟ اب سنو, ایک نکتہ سنو اور آخری نکتہ سنا رہا ہوں. میرے غوث کا ایک ارشاد, جب فرشتے جانے لگے تو عالم تصور میں ہم نے پوچھا کہ غوث پاک آپ کیسے آئے. بدر کے معرکے میں نبی کے ساتھ آپ کیسے تھے؟ عالم تصور میں پوچھا کہ یا غوث العظم دستگیر محمد عربی خاتم النبیین کے خیمے کے ارد گرد آپ کیا کر رہے تھے؟ علی حیدر کرار کی تلوار گرتی تو اٹھا کر دینے کے لیے آپ کیسے پہنچ گئے؟ بولو. سید الشہداء امیر حمزہ کا گھوڑا بدکتا تو اس کی لگام پکڑنے کے لیے آپ کیسے پہنچ گئے؟ ہم نے عالم خیال میں سوال کر ڈالے, بھئی اس کی اجازت ہے. ہم نے عالم خیال میں 1000 سوال کر دیے کہ غوث پاک آپ کیسے بدر میں. تو پیرانے پیر نے فرمایا اے میرے بیٹے, کیا وہ میرا ارشاد تجھ کو یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا الانس لہو شیخ, انسانوں کا شیخ ہے, تمام انسانوں کا ایک شیخ ہوتا ہے. والجن لہو شیخ, جنوں کا بھی شیخ ہوتا ہے. والملائکۃ لہو شیخ, ملائکہ کا بھی شیخ ہوتا ہے. الانس لہو شیخ والجن لہو شیخ والملائکۃ لہو شیخ وانا شیخ الکل. وانا شیخ الکل, انسانوں کا شیخ عبد القادر ہے, جنوں کا شیخ عبد القادر ہے, ملائکہ کا شیخ عبد القادر ہے. اب عالم تصور میں غوث اعظم کی بارگاہ میں پوچھو اور وہ منظر کو یاد کرو جب بدر کا معرکہ گرم ہوا, جب دشمنوں نے نبی پر حملہ کیا, جب ادھر علی مرتضیٰ نے 40 کفار کو تیک تن کر دیا, قتل کر دیا, 70 میں سے 40 علی حیدر کرار نے مار ڈالے. اب ادھر فرشتے نکل رہے ہیں, منظر بدلنے کے لیے جا رہے ہیں. فرشتوں کی صفیں جب جمع ہوئی عالم تصور میں ہم نے پوچھا غوث پاک آپ نے آپ کے رب سے کیا معروضہ کیا؟ غوث اعظم اپنے رب کی بارگاہ میں ٹھہر گئے. اور وہ عبد القادر جو بدر میں پہنچے ہیں خانقاہ مصویہ میں نہیں آئیں گے. میرے پیر غوث اعظم دستگیر کا ارشاد مبارک ہے کہ تو جہاں جہاں رہے گا تیرا پیر تیرے ساتھ وہاں رہے گا. تو زمین پر ہے عبد القادر تیرے ساتھ ہے, تو زمین کے اندر ہے عبد القادر تیرے ساتھ ہے, تو حشر کی ہولناکیوں میں اٹھے گا عبد القادر تیرے ساتھ رہے گا. کیوں؟ جیسی نبی نے اپنی امت سے محبت کی ہے ویسے میرے غوث اعظم نے اپنے مریدوں سے محبت کی ہے. نہ اس محبت کا کوئی جواب ہے نہ اس محبت کا کوئی جواب ہے. اور ہم یاد رکھیں کہ محبتوں کا یہ صلہ ہم کو سرکار پیر و مرشد سے ملا ہے. اس محبت کو, اس دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا. خارجیت کی ہوا چلے چلنے دو, وہابیت کی ہوا چلے چلنے دو, ناصبیت کا سیلاب آئے چلنے دو, آنے دو. یاد رکھنا تم غوث اعظم کے غلام ہو,
غوث اعظم کے غلام رہو گے، اپنی نسلوں میں سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی محبت کو منتقل کرتے رہنا۔ اسی لیے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پیر نے 2 ہاتھوں سے ہم کو 2 پیالے پلائے ہیں، ایک حب علی کی مہدی ہے تو ایک غوث اعظم کی محبت کا پیالہ پلایا ہے۔ تم تو بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں دونوں ملے ہیں، بولو دونوں ملے ہیں۔ اللہ اس جذبے ایمانی کو سلامت رکھے، تمہاری اس غلامی کے جذبے کو سلامت رکھے، اور میرے پیر کا یہ احسان شہزاد غوث اعظم کہ سرکار پیر و مرشد نے اپنے پیر و مرشد کے طریقہ کار کا احیاء فرمایا، اور یہ جو محفل ہے یہ کم و بیش 100 سال سے زائد عرصے سے چل رہی ہے۔ حالانکہ خانوادہ 350 سال سے زائد عرصے سے حیدرآباد میں مقیم ہے، لیکن میرے دادا پیر نے اس محفل کا انعقاد سب سے پہلے عمل میں لایا تھا، اور اس جشن کو اپنے بھتیجے، اپنے داماد، اپنے خلیفہ، اپنے جانشین برحق میں اگر کہوں ان کو سرفراز فرمایا۔ اور یہ وہ محفل ہے دوستو کہ جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ یہ جشن غوث اعظم کی خصوصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے کہ غوث پاک کے در کے سامنے سے گزرنے والا جہنم میں گیا، کہاں گیا؟ ماں روتی آئی، کہا خواب دیکھا کہ میرا بیٹا مر گیا اور جہنم میں جل رہا ہے، آگ کا ایندھن بنا ہے۔ غوث پاک نے کہا میرا مرید تھا؟ کہا نہیں یا شیخ۔ تو کہا میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ تو کہا نہیں یا شیخ۔ تو ارشاد فرمایا کیا کبھی مجھ سے ہاتھ ملایا تھا؟ تو کہا نہیں یا شیخ۔ تو کہا کبھی میری خانقاہ کے سامنے سے گزرا تھا؟ توجہ ہے، میری خانقاہ کے سامنے سے کیا کبھی گزرا تھا؟ تو بڑھیا نے کہا ہاں شیخ، ایک مرتبہ گزرا تھا۔ غوث پاک نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا عبد القادر جیلانی کی خانقاہ کے سامنے سے، عبد القادر کے در کے سامنے سے گزر جائے اور جہنم میں جائے۔ اللہ نے کہا عبد القادر کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا جنت۔ تو کہا جا عبد القادر اسے جنت عطا فرما۔ ارے در کے سامنے سے گزرنے والوں کو جنت ملتی ہے، تم تو غوث اعظم کے گھر میں بیٹھے ہو۔ تم کتنے بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے ہاتھ میں غوث اعظم کے شہزادے کا دامن ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ شہزاد غوث اعظم کی ہمیں صحبت میں، شہزاد غوث اعظم کے چہرے کو ہم نے تکا ہے، شہزاد غوث اعظم کے چہرے کو ہم نے دیکھا ہے۔ ارے میں بولوں تو میرا باپ ہے، میں بولوں تو میرا پیر ہے، لیکن ایک ہندوستان کے بہت بڑے پیر کی سنا کے اپنی بات کو ختم، جو بچپن سے میرا دوست ہے، عمر میں 4-5 سال بڑی، لیکن جب پڑھنے آئے جامعہ نظامیہ تو خانقاہ مصویہ میں قیام کیا۔ میں بتایا آپ کو کس کی بات کر رہا ہوں؟ تنویر ملت، میرے بھائی مولانا سید محمد تنویر ہاشمی بیجاپور مجھ سے کہنے لگے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ مجھ پر غوث اعظم کی بڑی عنایت ہے، غوث اعظم کا مجھ پر بڑا فضل ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو غوث پاک کی چوکٹ پہ رکھ دیتا ہوں، آنن فانن بغداد سے مدد آتی ہے، میری مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اور کہا کہ میں نے غوث پاک کو بارہا خواب میں دیکھا ہے۔ بادشاہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا کہوں؟ جب دیکھا ہے حضرت کاظم بادشاہ کی صورت میں دیکھا ہے۔ مجھ سے کہا میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، پوچھ لو جا کے۔ کہا جب دیکھا ہے، اور بابا سے بھی کہا، میرے پیر سے بھی کہا حضرت جب غوث پاک کی زیارت ہوئی آپ کے چہرے میں تو سرکار کا تیور دیکھو، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی طرح ان کو چاہتے، بڑی محبت کرتے، اللہ عمر دراز عطا فرمائے، ان کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا کرے، حاسدین کی حسد سے ان کو بچائے۔ شہزاد غوث اعظم دیکھ کے مسکرا کر کہنے لگے نہیں پیرا، میں تو مولا علی کے جیسا ہوں۔ ارے یہ تیور علی کی اولاد ہی کے ہو سکتے ہیں، یہ تیور اسی کے ہو سکتے ہیں جسے غوث اعظم کا شہزادہ کہنا کا حق تھا، جس کو جچتا تھا، جس کو زیب دیتا تھا۔ تو مسکرا کر کہنے لگے مجھے تو پتا نہیں، میں نے جب دیکھا ہے آپ ہی کے چہرے میں دیکھا ہے، تو وہ میرا پیر، وہ تمہارا پیر، وہ روشن ضمیر، وہ شہزاد غوث اعظم، ان کی انتھک محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اگر ناسبیت سر اٹھاتی ہے تو ہمیں پیر کا نام کافی ہے، خارجیت تندناتے آگے آتی ہے
تو یا پیر کاظم پاشا بول دو بھاگ جائے۔ وہابیت کے قلعے میرے پیر نے کما کی، ناصبیت کو، سیلاب کو میرے پیر نے باندھ باندھ کر روکا ہے، خارجیت کے فتنوں کی سرکوبی میرے اور تمہارے پیر نے کی ہے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک انشاءاللہ باذن اللہ خانقاہ موسویہ کے ذریعے جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ باتیں بہت ہیں کہنے کی، ابھی تو میں نے غوث اعظم کے مناقب اور فضائل کماحق بیان بھی نہیں کی، جتنی باتیں سوچ کر آیا تھا ابھی تو بیان بھی نہیں کی، وقت بہت ہوا ہے۔ یار سلامت صحبت باقی، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی غوث اعظم کے کمالات اور محاسن کے حوالے سے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا ہمارے پیر نے ہم کو جس منہج پر ڈالا ہے، ہمارے پیر نے ہم کو جو راستہ چلایا ہے، ہمارے پیر شہزادے غوث اعظم نے ہم کو جو عقیدہ عطا کیا ہے، مولا یہ عقیدے پر ہم ہی نہیں ہماری نسلیں صبح قیامت تک قائم رہیں۔ مولا جس راستے پہ شہزادے غوث اعظم نے ہم کو ڈالا ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کہ ہم ہی نہیں قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلیں اسی راستے پر گامزن رہیں۔ جو مشن شہزادے غوث اعظم نے ہمیں دیا ہے، مولا تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مشن کی اہلیت عطا فرما تاکہ ہم اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں۔ مولا ہمارے پیر نے جو رد وہابیت کیا، جو رد خارجیت کیا، جو حیدر کرار کی ذوالفقار کو میدان کارزار میں چلایا ہے، مولا اس ذوالفقار حیدری کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے۔ مولا شہزادے غوث اعظم کی اس جرت کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے۔ مولا شہزادے غوث اعظم کی اس ہمت کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے۔ مولا غوث اعظم کے اس شہزادے کی ہمیں بے باکی کا صدقہ عطا فرما دے، ان کی خدمتوں کا ان تمام مریدوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ اور شہزادے غوث اعظم نے جتنے لنگر کھلائے ہیں، کیونکہ ان کے دادا کے نام کا لنگر 900 سال سے بغداد میں چل رہا ہے، صبح قیامت تک چلتا رہے گا، تو غوث اعظم کے اس شہزادے نے جو لنگر چلائے ہیں، مولا تیرے پاس مراتب کی کوئی حد نہیں، تیرے پاس درجوں کی کوئی حد نہیں، حد ہمارے پاس، لیمیٹیشنز ہمارے پاس، قیود ہمارے پاس ہے۔ مولا تیرے پاس درجوں کی کوئی انتہا نہیں۔ مولا ہم دعا کرتے ہیں، ہم آج اس گناہگار تیرے بندے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے دانے میرے پیر نے جشن غوث سے پہلے ان کا نیک نصیبہ فرما، انہیں خوشگوار ازدواجی زندگیاں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے حبیب کی امت پر فضل اور کرم فرما، غوث اعظم کے دیوانوں پر اور فضل و کرم کے معاملے فرما۔ اے باری تعالیٰ جن لوگوں نے اس جشن میں دامے، درمے، خدمے، سخن جس حیثیت سے حصہ لیا ہے، مولا تو سب کے دلوں کے احوال سے باخبر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے باری تعالیٰ تو سب کے دل کے حال جاننے والا ہے۔